السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 576 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ فمن، پھر جسے، یرید چاہتا ہے، اللہ ان کے یہدیہ اسے ہدایت دے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، ومن اور جسے یرید وہ چاہتا ہے، ان کے یضلہ اسے گمراہ کرے، یجعل تو کر دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقا تنگ، حرجا انتہائی تنگ، کأنما گویا کہ وہ یصعد چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل کرتا ہے اللہ الرجس پلیدی علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسری بات، اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ تیسری بات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بزرگان محترم، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سینہ ہے، دل ہے، یہ بہت کشادہ ہوتا ہے کبھی، اور کبھی یہ دل بالکل تنگ ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بعض کا دل بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، بالکل تنگ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دین کے لیے، ہدایت کے لیے بھی بعض لوگوں کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں، بعض لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ اور بہت تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی زندگی کفر میں گزری، شرک میں گزری، اسلام کی دشمنی میں گزری، بغاوت میں گزری، سراسر کھلے طور پر، عام طور پر انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ اس قدر ان کے سینے کو کھولا، اس قدر سینے کو کھولا کہ برسر عام وہ اپنے دین و ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں جب کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھانے والا کلمہ پڑھاتا ہے اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کلمے کے پڑھنے کے فوری بعد ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ایکٹرز اور بڑے بڑے یہودی اور بڑے بڑے اسلام کے دشمن، ایسے لوگ جن کی زندگی بالکل اسلام سے بالکل عاری اور خالی تھی اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تاریکی میں، اللہ نے ان کے سینے کو کھولا، اس قدر کھولا، اس قدر کھولا، وہ اپنے دل کی کشادگی کے ساتھ اسلام کا اعلان انہوں نے کیا، اور جس وقت انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ان کے دل میں ایمان کی پختگی موجود تھی۔ اور عام مسلمان جو باپ دادا سے مسلمان ہیں، ان کے ایمان سے 5 مرتبہ ان کا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے جو ابھی اسلام قبول کیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سخاوت ہے، اس کی فیاضی ہے، اس کی توفیق ہے، جس توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے اس کے سینے کو کھول دیتے۔ آج اگر اللہ نے ہمارے سینے کو کھولا
ہے اس دین کے لیے, اس اسلام کے لیے ہمیں اپنے پروردگار کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کھاتے وقت جس طرح شکر ادا کرتے ہیں, پیتے وقت جیسے شکر ادا کرتے ہیں, اٹھتے وقت نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے لیے, اللہ نے اس ایمان کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کے سینے کو کھول دیں, ایمان کا اسلام عطا کریں, اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جب تلاوت فرمائی, پھر ارشاد فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پہچان لیا جائے کہ واقعی اس کا سینہ کھل چکا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, اس کی نشانی یہ ہے کہ دارالغرور یعنی دنیا سے, دھوکے کی اس دنیا سے آدمی دور رہے, اور دارالخلود یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ کی طرف رجوع کرتا رہے, اور موت سے پہلے موت کی تیاری میں مصروف رہے. جب تم دیکھو کہ اگر وہ دنیا سے دور ہے, آخرت سے قریب ہے, موت کی تیاری میں مصروف ہے, سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے دل کو اسلام کے لیے, دین کے لیے کھول دیا, اس کا سینہ کھل چکا ہے. یہ بہقی کی روایت ہے. سینے کی تنگی کا مطلب کیا ہے؟ پھر آگے فرمایا نے وَمَن يُرِدْ أَن يَجْعَلْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کے سینے کو تنگ کر دیں, جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کر دیں اس کو گمراہ کر دیں, اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں, بہت تنگ کر دیتے ہیں. ایسے تنگ کہ گویا وہ بڑی مشکل سے, جیسے آسمان کی طرف جانے والا بڑی مشکل سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے, پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتا ہے, بالکل اسی طرح اس کا بھی حال ہو جاتا ہے. سینے کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں انقباض ہونے لگے, گھبراہٹ محسوس ہو, بے چینی محسوس ہو. جب ہم دیکھیں کسی کو کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل میں انقباض ہو, گھبراہٹ محسوس ہو, بے چینی محسوس ہو, چڑ محسوس ہو, سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو بند کر دیا. اور اگر برائی کے کام آتے ہیں, بتوں کا ذکر آئے اور دل میں خوشی محسوس ہو, تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر اس کے سینہ جو ہے تنگ ہے. معلوم ہوا کہ مومن کو اپنے ایمان پر خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ایمان پر خوشی ہم محسوس کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سینے کو کھول دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم کو اپنے ایمان پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی تنگی کو دور فرما دے. اور آگے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے, ہدایت کے لیے کھول دے, اور ہم سب کے دلوں کی سختی کو, دلوں کی انقباض کو, دلوں کی گھبراہٹ کو, دلوں کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.